سرکار کی محبت کا حال یہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور کبھی اکٹھا کھانا کھانے کا اتفاق ہو جاتا. فرماتی سرکار مجھے برتن میں سے بوٹی اٹھا کے دیتے, ہڈی اٹھا کے دیتے. فرماتے عائشہ اس کو لو. حضرت عائشہ فرماتی جس جگہ پر ہڈی کے اوپر میں اپنے ہونٹ ٹکا کے اس کو چوستی تھی, ابھی چوس رہی ہوتی, سرکار اپنا ہاتھ بڑھا دیتے. فرماتی مجھ سے ہڈی لے کر جس جگہ پر میں نے ہونٹ رکھے ہوتے, سرکار بھی اسی جگہ پر ہونٹ رکھ کے چوس جائے. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں میں اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوں, کوئی مسئلہ چل رہا تھا, ازواج مطہرات کی خدمت میں ان کی نمائندہ بن کر گئی, میں نے بات کی ہی تھی. ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا, ملکہ فردوس بنی, نور چشم رحمت للعالمین, عصمت کا در نہاں, عفت کا گنج گراں, شہزادی کون و مکان, حسن و حسین کی ماں, فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی زبان ہلائی نا عائشہ کے متعلق, میرے آقا کے چہرے پر سلوٹیں آ گئی, چہرے پہ جلالت کے آثار اور کیفیت آ گئی. فرماتے فاطمہ بتا تو صحیح, جس کو تیرا ابا پسند کرتا ہے تو کیوں نہیں پسند کرتی ہے اس کو؟ حضرات آپ نے اندازہ نہیں لگایا یا میں سمجھا نہیں سکا؟ جھوم کے ذرا سبحان اللہ کہی. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا بتائیے ہمارے آقا کا حسن کیسا ہے؟ ابھی تو بات بیٹی کی سنا رہا ہوں نا, اور جو سلسلہ اسلمیہ کا خصوصی طرہ امتیاز ہے وہ تو اس کا بابا ہے, پروانہ ہے چراغ مصطفیٰ, یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ, مزاج شناسہ نبوت, منبع جود و صفا, مرکز مہر و وفا, کرے صدق و صفا, محور تسلیم و رجا, جس کے بارے میں خود علی شیر خدا کہتا ہے خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر. اللہ کی قسم امت محمدیہ میں ہمارے آقا کے بعد جو سب سے بہتر اور افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. چلتے چلتے حضرت عائشہ صدیقہ کے بابا کی بات سنتے جاؤ. وہ ابو بکر صدیق جس کا وہ فیض جو آج تک اس دروازے پر بھی جھلکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کئی اعتبارات سے اس کا حسن نظر آتا ہے. وہ ابو بکر ان ابا بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن اسلام قبول کیا اس دن 40,000 دینار کی رقم اپنے دامن میں رکھتا تھا. ادھر کلمہ پڑھا, ادھر سارے دینار اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے اور عرض کیا آقا آج کے بعد ابو بکر بھی آپ کا ہے, اس کا مال بھی آپ کا ہے, جیسے چاہو. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مرتبے کی ہستی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے راوی خود مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا ہیں. توجہ ہے نا حضرات؟ سبحان اللہ کہیے نا بلند آواز. حضرت علی شیر خدا کی مرویات سے حدیث ہے, کتابوں میں پڑھ لو. حضرت علی فرماتے سرکار نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجھا بہم. اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے, خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا, بھاری رہے گا, بھاری. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر پیچھے سے بھی سبحان اللہ. اور حضرت ابو دردہ کی روایت سے سنو. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من نبی بکر صدیق الا ان یکون نبیا. اللہ کی قسم اس دھرتی پر آسمان کے نیچے آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے جو نبیوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل ہو اور اعلیٰ. ابو بکر کے دامن میں صرف مرتبہ نبوت نہیں, اس کے علاوہ جو کچھ انسانیت کے دامن میں آ سکتا ہے وہ دے دیا گیا ہے ابو بکر. اور یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص
حضرت عمر بن خطاب کے مرتبے سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت عمر وہ ہیں جس کے لیے سرکار نے قبولیت اسلام کی دعا آپ مانگی اور عرض کیا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا ہر کوئی اسلام سے عزت پاتا ہے لیکن میرا اسلام جس کا خواہاں ہے، جس سے عزت میرے اسلام کو ملتی ہے، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، عطا کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی آ کے کلمہ پڑھا ہی تھا، جبرائیل امین بھی آ گئے تھے۔ سرکار نے پوچھا کیسے آئے؟ کہنے قدست بشارہ الیوم یا محمد باہل السماء اسلام عمر، آقا عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر خوشیوں کے جو شادیانے بج رہے ہیں ان کی مبارکباد دینے آپ کو آیا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر اتنی خوشی منائی، یہ سیرت حشام میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں نعرہ تکبیر سرکار آپ بلند کرتے۔ کیسے سمجھاؤں اپنے سننے والی ابھی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مریدین سارے نعرے لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب خواجہ محمد اسلم کی بات آتی ہے یا حضرت با یزید بستامی کی بات آتی ہے یا حضرت نقشبند بخارا کی بات آتی ہے یا ابو الحسن خرقانی کی بات آتی ہے تو پھر صوفی ارشد محمود خود نعرہ لگاتے نعرے تو یہ ہستیاں چھوٹی ہستیاں بڑوں کے نام کے نعرے لگاتی ہیں، لیکن ادھر دیکھو ابو بکر صدیق کے مرتبے کا حال کیا ہے، ہیں امتی سرکار کے، عمر کے مرتبے کا حال یہ ہے، عمر قبول اسلام کرے صحابہ کرام بعد میں لگاتے ہیں، آمنہ کا لال نعرہ تکبیر آپ پہلے بلند کر دیں۔ اب سرکار کو کتنی خوشی ہو گئی حضرت عمر کے قبول اسلام سے۔ عزیزان گرامی قدر وہ عمر جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا الحق کو ینطق علی لسان عمر، عمر تیری زبان پر میرا رب بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الشیطان یفر من ذل عمر، عمر تیرے سائے سے بھی شیطان مر جایا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی، امت پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد نبوت کا سفر اگر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا۔ اتنا مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کا، اور یہ حدیث بھی سنتے جاؤ جس میں سرکار نے فرمایا واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، حضور فرماتے اللہ کی قسم اگر میں نبی نہ بنتا میری جگہ پر رب جس کو نبی بنا کے بھیجتا خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اتنا مرتبہ حضرت عمر کا ہو جائے، وہ مشہور حدیث ہے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے خود میری حضرت عمر کے ساتھ ایک مرتبہ شکر رنجی ہو گئی، بات بڑھ گئی، حضرت عمر بولے میں بھی بولا، کہتے آقا کونین کو خبر ہو گئی، کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے جلال میں نہ آئے تھے جس طرح اس دن جلال میں آئے۔ سرکار کے سانسوں کی آواز پورے مجمع میں سنائی دینے لگی، نتنوں سے زور زور سے سانس چلنے لگا، سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں سرخی کے دورے دوڑ گئے، کہتے ایسا لگتا جیسے قیامت برپا ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر سے جھگڑتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، میں نے عرض کیا سرکار غلطی عمر کی نہیں میری ہے۔ اب سن لیجیے ابو بکر کے مرتبے کا حال کیا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں میں ٹھنڈا کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں سرکار یہ غلطی عمر کی نہیں میری ہے۔ سرکار فرماتے تیری غلطی بھی ہو تو پھر بھی حق نہیں پہنچتا تو بولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، خواجہ خواجگان، صداقت کا ترجمان۔ حضرات میرے ساتھ چلتے چلے آنا، میں آپ کی خدمت میں یاد کر سکوں ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے۔ ابو بکر کہتے سرکار غلطی عمر کی نہیں میری ہے۔ آقا فرماتے تیری غلطی ہو بھی تو پھر کس نے حق دیا ہے بولے۔ حضرات نہیں اندازہ لگایا، سرکار کہتے ہیں بھائی عمر کی غلطی نہ بھی ہو تیری بھی ہو، عمر پھر بھی کیوں بولتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں ایک مرتبہ چل رہا تھا، آگے آگے میں پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، کہتے سامنے سے سرکار نمودار ہو گئے، فرماتے جیسے ہی مجھے دیکھا نا ابو بکر کے آگے چل رہا ہے،
कहते सरकार के आंखों में सुर्खी आ गई, मुझे कंधे से पकड़ के झंझोड़ के कहते हैं उस हस्ती के आगे चलता है जो नबियों के बाद सबसे अफजल है, तुझे किसने हक दिया है अबू बकर के आगे चल। हजरात अभी सुनते आइए अबू बकर के मर्तबे का हाल क्या है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो मशहूर भी आपको फरमान उनके बारे में सरकार का याद है, जो सरकार ने फरमाया कि उमर और उमर की सारी जिंदगी की नेकियां मिलकर